وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں، خطاب فرمایا ہے بنی اسرائیل کو اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس میں بھی تذکیر نعم تھی بنی اسرائیل پر، اور پھر دوبارہ مکرر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ تذکیر بالنعم جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے منعم حقیقی کو پہچانے. اب اس پر نعمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس نعمتوں سے مقصود اصلی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے منعم حقیقی کو پہچانے اور رجوع کرے اور اسی پر ایمان لائے کہ جس پروردگار عالم نے مجھ پر یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، یہ نعمت کی، نتیجہ کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اس کے احکام کی پابندی کروں. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں، جیسا کہ آپ نے مختلف صورتوں میں پڑھا ہے، قرآن مقدس کے اندر بڑے عجیب عجیب انداز میں اللہ نے اپنے بندوں کو غفلت سے جگایا ہے. قرآن مقدس میں بعض آیات کا تعلق ترغیب سے ہے اور بعض آیات کا تعلق جو ہے وہ ترہیب سے ہے. اسی طرح وعد بھی ہے، وعید بھی ہے. اسی طرح قصص الانبیاء والمرسلین بھی ہیں. اسی طرح قصص الامم السالفہ بھی ہیں، تاکہ انسان جب قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور قرآن مبارک کو پڑھے تو قرآن میں ڈوب جائے اور قرآن میں تدبر کرے اور قرآن میں فکر کرے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. قرآن مقدس صرف اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ آدمی ایک طرف سے پڑھے اور ختم کیا اور السلام علیکم، یا قرآن مقدس کو صرف اس لیے پڑھا جائے کہ بس ثواب ہوتا ہے. ثواب تو کوئی شک نہیں، تلاوت کلام پاک میں ثواب ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کے پڑھنے والے کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ ایسا قرآن پڑھیں گے اور ایسا قرآن کو بنا بنا کے سنوار سنوار کے اور قرآن کو اتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے. حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ اگر تم ان کی تلاوت کو دیکھو تو تم حیران ہو جاؤ کہ یہ کتنے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں. لیکن آپ نے فرمایا ان کا عالم یہ ہوگا وہ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے. یعنی جب آدمی تیر مارتا ہے کسی جانور کو تو بعض اوقات وہ تیر ادھر سے نکل جاتا ہے اور تیر کو دیکھو تو اس پہ کوئی خون بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنی شدت سے وہ نکلتا ہے کہ اندر سے گزر گیا لیکن کوئی پتہ بھی نہیں، اسے کچھ بھی نہیں لگا. کبھی گولی سے شکار کریں، گولی آدمی کے بدن سے نکل جاتی ہے، دیکھیں بالکل صاف ہے، اس پر کوئی خون کا داغ بھی نہیں ہے. تو فرمایا وہ لوگ ایسے دین سے نکلنے والے ہوں گے کہ دین کا ان پر کوئی معمولی سا اثر بھی نہیں ہوگا.
اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، قرآن پڑھنے والے اور قرات کرنے والے، اور ایک حدیث میں ہے کہ قاری القرآن، جو قرآن کو بڑا بنا بنا کے سنوار کے پڑھیں گے، لیکن فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے جو قرآن کا علم رکھتے ہوں اور قرآن پہ عمل کرتے ہوں۔ اور اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن، فرمایا والقرآن یلعنہ، کہ بہت قاری ایسے بھی ہوں گے قرآن پڑھنے والے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف قاری، یعنی ہر قرآن پڑھنے والا، اس کو بھی جو بھی قرآن پڑھے اس کو قاری کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے بھی قرآن پڑھنے والے ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور اللہ کا قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن پڑھنے سے تو رحمت ہوتی ہے، ثواب ہوتا ہے، لعنت کیسے ملے گی؟ تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن کے حکم کی مخالفت بھی کر رہے ہوں، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، وہ نماز نہیں پڑھتے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے کہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن پڑھ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جائیدادوں میں حصہ دو، وہ نہیں دے رہے، قرآن حکم دے رہا ہے کہ جب اگر دولت آ جائے تو زندگی میں ایک دفعہ حج کرو، وہ حج ادا نہیں کر رہے، قرآن مقدس انہیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو، وہ نہیں کر رہے، قرآن انہیں حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی ملک میں تمہارا دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو اس ملک کو چھوڑ دو، وہ نہیں عمل کر رہے، قرآن حکم دے رہا ہے کہ زنا نہ کرو، وہ زنا کر رہے ہیں، قرآن حکم دے رہا ہے کہ غیبت نہ کرو، وہ غیبت کر رہے ہیں، قرآن حکم دے رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، وہ بول رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھتے ہوں گے لیکن اللہ کا قرآن ان پہ لعنت کرتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ قرآن آئے آپ سنیں، آپ 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تکلیف کریں اور سنیں اور چلے جائیں۔ قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن جب آدمی پڑھے یا قرآن سنے تو اس میں تدبر کرے، اس میں تفکر کرے، اس میں غور کرے کہ اللہ نے اپنی کلام کے ذریعے اور زبان محمد عربی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور پھر اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کن احکام پہ عمل کر رہے ہیں اور کن احکام پہ عمل نہیں کر رہے، پھر جا کے قرآن مقدس کی فضیلت، قرآن مقدس کے برکات اور ثمرات جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں۔ تو یہاں بھی خطاب ہوا کن کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یاد رکھو یہ کس کی اولاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ بنو اسرائیل ہے۔ ان کا لقب جیسے ان کا نام یعقوب ہے اسی طرح ان کا لقب جو ہے وہ یعقوب ہے، نام یعقوب ہے اور لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، ان کے کبھی کبھی نام کا ذکر آتا ہے، کبھی کبھی ساتھ لقب کا بھی ذکر آتا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ کہیں تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ یا عیسی ابن مریم، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ذکر کیا مل مسیح ابن مریم الا رسول، فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو مسیح سے مراد کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مسیح ابن مریم یعنی مسیح ابن مریم، مسیح کون؟ جو بی بی مریم کا بیٹا ہے۔ جب یہ نام لیا جائے تو اس سے مراد جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا اور امت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو سب سے بڑا فتنہ کبریٰ ہے دجال، اس کا بھی لقب مسیح ہے، اس کا بھی لقب مسیح ہے۔ لیکن دونوں لقب کے درمیان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، یاد رکھنا۔ کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن دونوں کے درمیان میں
اور دونوں کے معنی کے اندر جو ہے وہ آسمان اور زمین کا فرق ہوتا. جیسے اب بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا نام محمد ہے، لیکن کیا خیال ہے آپ کا کہ وہ محمد عربی کا مقابلہ کر سکتے ہیں صرف نام رکھنے سے؟ کتنے لوگ ہیں آج جن کا نام ابی بکر ہے، کتنے لوگ ہیں آج جن کا نام عمر ہے، کتنے لوگ ہیں جن کا نام عثمان و علی ہے، حسن و حسین ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن کہاں وہ صحابہ کبار خلفائے راشدین اور کہاں یہ نام رکھنے والے؟ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اکابر کا نام رکھ کر ان کے نام کو بھی بٹا لگا دیتے ہیں، یعنی اس نام کا بھی ان کو لحاظ نہیں ہوتا کہ نام میں نے کیا رکھا ہے اور کام میرا کیا ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں کہ مسیح ایک لقب ہے، لیکن جب مسیح ابن مریم کہیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں گے. جیسے کہ قرآن مقدس نے ایک مقام پہ یوں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سیق الذین کفروا الی جہنم، کہ کافروں کو چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور بعین ہی یہی لفظ ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور فرمایا چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں جنت کی طرف جماعتیں جماعتیں، گراؤ گراؤ، یعنی کون؟ مسلمان. اب کافروں کو بھی لفظ آیا سیقا اور مسلمانوں کے لیے بھی لفظ آیا سیقا. سیقا مانا ہوتا ہے ساقا یا سوکو سے چلانا، لیکن اب دونوں کے چلانے میں آسمان و زمین کا فرق ہے کہ مومنوں کو جب جنت میں لے جائیں گے تو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جائیں گے، اللہ کے فرشتے ان کو سلام کر رہے ہوں گے، ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. اور کافروں کو جب لے جائیں گے جہنم میں تو ان کے چہروں پہ اور ان کے پشت پہ مار پڑ رہی ہوگی اور جہنم کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے. تو لفظ تو دونوں جگہ سوق کا ہے، لیکن شتان ما بینہما، ان کے درمیان میں بہت بڑا بودھ ہے. تو اسی طرح ایک ہے مسیح ابن مریم اور ایک ہے مسیح الدجال. دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بالکل ختم ہوگی اور ابری ہوئی ہوگی، باہر اپڑی ہوئی، جیسے سفید سا ایک گولا سا بن جاتا ہے، جسے آج کل عام طور پہ کہا جاتا ہے کانا. ایک آنکھ ہوگی تو ایک آنکھ ایسی ہوگی. تو چونکہ وہ ممسوح العین ہوگا اس لیے اس کا لقب تو اس وجہ سے پڑ گیا مسیح. اور حضرت عیسیٰ ابن مریم پر یہ لفظ اس لیے آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں بھی بڑی سیر کی، مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ آپ تشریف لے گئے. اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے انہیں زندگی میں آسمانوں کی سیر کرا دی اور زندگی میں آسمانوں پہ بٹھا دیا، اور پھر زندہ آسمانوں سے اتریں گے زمین میں اور تابع ہوں گے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اسرائیل جو ہے دراصل یہ لقب ہے، اور جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبد اللہ. اسر معنی عبد اور ایل معنی اللہ. تو اسرائیل کا معنی کیا بنتا ہے؟ عبد اللہ، کیونکہ ہر لغت کے اندر ترجمے علیحدہ ہوتے ہیں. جیسے عربی میں آیا اللہ اور فارسی میں آپ کہتے ہیں خدا، یا اسی طرح کہتے ہیں داتا، تو یہ لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. حالانکہ عربی لفظ تو اللہ ہے، اللہ کے اسماء میں کہیں لفظ خدا نہیں آیا، لیکن خدا فارسی زبان میں ترجمہ اسی لفظ کا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اللہ، یا اللہ ہم پر رحم فرما، اسی طرح کہتے ہیں خداوند قدوس ہم پہ رحم فرما، خداوند کریم ہم پہ رحم فرما، یا خدا ہم پہ فضل فرما. تو یہ دراصل انہی الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے. ہر زبان کے اندر چونکہ پہلے جتنی زبانیں تھیں زیادہ تر وہ سریانی تھی یا عبرانی تھی. سب سے پہلے لغت عربی میں بات کرنے والے جو ہیں نبیوں میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. یاد رکھیں اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عرب مستعربہ ہیں، یعنی وہ عرب ہیں جنہوں نے عربوں سے لغت سیکھی ہے. یعنی اسماعیل علیہ السلام خود تو عرب نہیں تھے، چونکہ وہ تو اولاد ابراہیم علیہ السلام سے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے تشریف لائے تھے. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی زندگی گزری مکہ میں، اور آپ کی والدہ ماجدہ تھی مصر سے، اور جو قبیلہ آ کے آباد ہوا قبیلہ جرہم،
وہ قبیلہ جو ہے وہ قحطانی قبیلہ تھا، یمن سے آیا تھا، جو خالص عرب تھے۔ ان سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رشتہ داری ہوئی، ان سے آپ نے پہلی شادی کی، انہی میں سے آپ کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور پھر انہوں سے آپ نے عربی سیکھی، تو اس لیے وہ عرب مستعربہ بنے، یعنی وہ عرب جنہوں نے دوسرے عربوں سے لغت عربی کو سیکھا ہو۔ جیسے کہ محاورات میں کہتے ہیں استعجما، کہ وہ آدمی جس نے عجمیت کی کوئی زبان سیکھی ہو، اسی طرح کہتے ہیں عرب مستعربہ، وہ عرب جنہوں نے عربی سیکھی ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان عربوں سے لغت سیکھی، اور وہ عربی لغت میں آپ نے کلام فرمایا۔ تو اس لیے اب آپ یاد رکھیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے ایک ہی پیغمبر سے دراصل چلا آ رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی آگے اولاد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کی اولاد ہیں یعقوب علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل کے ولد میں سے آئے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کے بیٹے، تم تو نبی کے بیٹے ہو، تم تو نبیوں کی اولاد ہو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت۔ یاد رکھو یہ لفظ ایک ہوتا ہے نعمت، یاد رکھنا، یعنی نون کے کسرے کے ساتھ، نون پہ زیر لگاؤ تو پڑھیں گے ہم نعمت، اور ایک لفظ ہوتا ہے نعمہ، نون کی زبر کے ساتھ، ان دونوں میں فرق ہے۔ نعمت کہتے ہیں کسی پر منت لگانا، کہ بھئی میں نے تم پہ فلاں احسان کیا، میں نے تم پر فلاں نعمت کی، میں نے تم پر فلاں مہربانی کی، یوں سمجھو کسی اپنی منت کا احسان لگانا۔ اسی کو قرآن مقدس نے دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے مقابلے پر فرعون لعین کے، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا نا کہ الم نربک فینا ولیدا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، کہ کیا موسیٰ علیہ السلام تم وہی بچے نہیں ہو جو ہمارے گھر میں پلے ہو، ہم نے تمہیں پالا پوسا جوان کیا، آج ہمارے مقابلے پہ آ گئے ہو، اور تم نے زندگی ہم میں گزاری، ہم نے تمہاری تربیت کی، ہم نے تمہیں پالا پوسا، بچے تھے تم چھوٹے سے، تمہاری تربیت کا اور ہماری تربیت کا یہی صلہ دے رہے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون بڑے عجیب آدمی ہو، بڑا عجیب احسان مجھ پہ لگا رہے ہو، میری قوم کے 6 لاکھ بندوں کو اپنی مزدوری میں لگا دیا، 6 لاکھ کی کمائی ہضم کرتے رہے اور ایک بچے کو کھلاتے رہے، تو تمہیں اپنا کھلانا یاد ہے؟ تم نے جو میری قوم کے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، تم نے جو ان کے بچوں کو قتل کر ڈالا، تم نے جو ان کی بچیوں سے بگاڑ لی، تم نے جو ان کو اپنے ملک میں قبطیوں کا غلام بنا ڈالا، تو میری قوم کا 6 لاکھ مزدور تمہارے کما کما کے خزانے بھرتا رہا، اور تم نے ایک بچے کو کھلایا تو احسان لگا رہے ہو، عجیب بات کر رہے ہو۔ تلک نعمت، یہی منت ہے، یہی تمہارا وہ احسان ہے تمنھا علیہ، کہ جو مجھ پر احسان جتلا رہے ہو۔ عجیب پاگل آدمی ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، کہ تم نے تو بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا، تم نے تو ایک حر قوم کو، احرار قوم کو غلامی میں مبتلا کر دیا، اور تم ان کی کمائیاں کھاتے رہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے، دراصل یہ وڈیرے جتنے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت دے، ان سب کا ذہن وہی فرعون والا ذہن ہوتا ہے۔ یہ جتنے وڈیرے ہوتے ہیں نا، یہ جتنے دار ہوتے ہیں، سرمایہ دار، یہ جاگیر دار، یہ کارخانہ دار، یہ جتنے دار ہیں نا، دراصل یہ مستحق کے دار ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے دماغ میں وہی فرعونیت ہوتی ہے کہ تمام علاقے کے غریب کما کما کے ان کے خزانے بھرتے ہیں، اور ایک دن اگر غریب آدمی کو کسی ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے کو چھڑا لیں تو کہتے ہیں ہم تمہیں چھڑاتے رہے، یاد نہیں ہم نے تمہیں تھانے سے چھڑایا تھا، اور یاد نہیں ہم نے تمہیں جیل سے نکالا تھا، اور تمہیں یاد نہیں ہم نے تمہارے باپ کو فلاں مصیبت سے بچایا تھا، اور ساری زندگی خاندان نسلوں کی نسلیں کماتی رہیں،
وہ سارا کچھ ان کی کمائی لوٹتے رہیں، ان کے خون اور پسینے کی آمدنی جو ہے وہ اپنی تجوریوں میں ڈالتے رہیں، اور کبھی اگر ٹھنڈا گلاس بھی پلا دیں تو کہتے ہیں دیکھو یاد نہیں ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، اور یاد نہیں جب تم ہمارے پاس آتے تھے ہم تمہیں کرسی پہ بٹھاتے تھے، یاد نہیں ہم تمہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، اپنے گھر بلاتے تھے۔ وہ کرسیاں جو ان کے پسینے سے بنی ہوتی ہیں، ان کی دولت سے بنی ہوتی ہیں، ان کی مزدوریوں سے بنی ہوتی ہیں، وہ بھی انہی پہ احسان جتلاتے ہیں جیسے فرعون نے احسان جتلایا موسیٰ علیہ السلام پر۔ حالانکہ اگر اس کو عقل ہوتا، اگر اس کو علم ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کا تو اس کے گھر میں آنا ایک عجیب اللہ کی طرف سے تنبیہ تھی کہ اے فرعون تم اپنی فرعونیت کے باوجود، تم اپنی قوت و طاقت کے باوجود، تم اپنی شہنشاہیت کے باوجود، تم اپنے اتنے بڑے لاؤ لشکر کے باوجود، دیکھو جس بچے سے ہم نے تمہیں مروانا ہے ہم تمہیں تمہارے گھر میں پال رہے ہیں۔ اگر عقل ہوتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق لیتا، اگر اس میں عقل ہوتا تو وہ عبرت پکڑتا کہ میں تو بچوں کو قتل کرا رہا ہوں اور ایک بچے کو خود پال رہا ہوں، اور پھر بار بار تنبیہ آنے کے بعد بھی اس ظالم کو عقل نہ آیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو محبت میں اٹھا لیا، یعنی اٹھا کے کھلانے لگا، چھوٹے سے بچے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے داڑھی پکڑ کے منہ پہ ایک مارا، لطمتن ایک تمانچہ مارا منہ پہ فرعون کے۔ اب فرعون کو ذرا عقل آئی، کہنے لگا کہ یہ بچہ ہے، تو ماں نے کہا نہیں بچے تو ایسے مارتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے کہ فرعون ہے، بادشاہ ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہ ہو، یہ وہی بچہ تو نہیں کہیں جس کو میں پال رہا ہوں جو میرے ملک کا زوال کا ذریعہ بن جائے۔ تو ماں بڑی عقل مند تھی، بی بی آسیہ، انہوں نے کہا نہیں بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے، اس کو تو تمرہ اور جمرہ میں بھی کوئی فرق نہیں، ایک طرف تم انگارے رکھ دو، ایک طرف تم کھجور کے رکھ دو، اس کو تو کوئی پتہ نہیں لگے گا کھجور ہے انگارے ہیں، ایک طرف تم جواہر رکھ دو، ایک طرف تم انگارے رکھ دو، یہ تو روشن چیز کو دیکھ کے پکڑ گا، بچے تو ایسا پھر بھول گیا۔ تو اصل میں تو بات یاد ہوتی تو وہ تنبیہ اس کو سمجھتا، لیکن وہ غافل کو سمجھ نہ آئی۔ لیکن ہر فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو سابقہ فرعونوں کا ہوا ہے۔ یاد رکھو ہر قارون کا انجام وہی ہوگا، ہر ظالم کا انجام وہی ہوگا، ظلم آخر مٹ جاتا ہے اور مظلوم کو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جلدی ملے، یہ اللہ کا منشا ہے، وہ چاہے تو جلد دے دیں، وہ چاہے تو دیر سے دے دیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص تو نعمت کا معنی ہے منت، اور ایک لفظ میں نے کیا عرض کیا تھا نعمہ، ایک ہے نعمہ، ایک ہے نعمہ۔ نعمہ کا معنی ہوتا ہے وہ عیش و عشرت کی چیزیں جن میں آدمی لذت سے رہتا ہو، یعنی ما یتنعم بہ، جن چیزوں سے لذت، یعنی محل ہے، باغ ہے، ماشاء اور بڑے بڑے عظیم خادم ہیں، نوکر ہیں، یہ چیز اللہ نعمتوں میں تنعم حاصل، اس کو کہتے ہیں نعمہ۔ وہ بھی اسی آیت میں وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِي آفَاقِهِمْ، تو قرآن میں وہ لفظ بھی ہے وَنَعْمَةٍ۔ اللہ نے فرمایا دیکھو فرعون والے کتنی لذتوں میں، کتنی نعمتوں میں مزے کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے پکڑا تو پھر ہم نے انہی مظلوموں کو بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ تو اس لیے ایک لفظ ہے نعمت اور ایک لفظ ہے نعمت۔ یہاں جو لفظ ہے یہاں نعمہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے فرمایا کہ اے اولاد اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا اے اولاد میرے خاص بندے کی، میرے چنے ہوئے بندے کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تم اس نعمتوں کو جو میں نے احسان کیا، منت کی، فضل کیا تم پر جو نعمتیں کی یاد کرو۔ کیا مانا یاد کرو؟ یاد کرو اللہ نے ہمیں بندہ بنا دیا، انسانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ اللہ اگر ہمیں حیوان بنا دیتے ہم کیا کر لیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں سالم دے دیے، لنگڑا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اندھا کر دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ اگر کوئی مستقل بیماری لگا دیتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو سب چیزوں کو یاد کر کے، یاد کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس منعم کا شکر ادا کرو۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ ایمان لے آؤ اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔
العالمین، اور میں نے تم کو بزرگی دی، میں نے تم کو فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ عالمین کا معنی جہان والے لوگ۔ تو سب سے پہلی نعمت اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کی وہ یہ فرمایا انی فضلتکم، کہ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو کہ میں نے تم پہ احسان کیا، کیا کہ میں نے تمہیں تمام عالم والوں پر، تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ تو سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی نعمت تو عزت ہوتی ہے نا انسان کی۔ اس لیے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، تو آدمی کہتا ہے جی چھوڑو جی پیسے کا کیا ہے حضرت، پیسہ تو کنجروں کے پاس بھی ہوتا ہے، پیسے کا کیا ہے، پیسہ تو طوائفوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اور جی پیسوں کا کیا ہے، پیسہ تو ہندو مہاجن کے پاس بھی ہوتا تھا۔ اصل تو عزت ہے، عزت ہو۔ بعض آدمی وہ ہوتی ہیں جن کی ایک بیگھا بھی زمین نہیں ہوتی، لیکن ان کو اللہ نے عزت دی ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ بہت بڑے عالم کے بیٹے تھے اور خود بھی بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، رحمت اللہ ان کا نام تھا، اور ارشد لقب کہلاتے تھے، علامہ تھے، اور بڑی شخصیت تھی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ایک دن ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو بڑی ایسے دوستانہ مجلس میں، تو وہاں اسی علاقے کے دو چار سیٹھ اور تاجر اور بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چائے چل رہی تھی۔ تو ایک سیٹھ نے جو بڑا نام نہیں لیتا تھا کہ غیبت نہ ہو جائے، ان کا نام لینا تو اچھائی میں لے رہا ہوں نا، برائی میں نام نہیں لینا چاہیے۔ اچھائی میں تو نام لینا چاہیے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کا اچھا ذکر کریں، اس کا ذکر خیر کریں، اس کو برائی سے یاد نہ کریں۔ تو بہرحال اس سیٹھ نے کہا کہ علامہ صاحب عجیب بات ہے، تم اتنے بڑے فاضل ہو، عالم ہو، اور اتنا اللہ نے تمہیں ماشاءاللہ لیاقت دی ہے، قابلیت دی ہے، تحریر میں، تقریر میں، عزت میں، شہرت میں، لیکن کیا ہے تمہارے پاس تو ایک قلعہ بھی زمین نہیں ہے۔ اللہ کے بندے کل تم مر گئے، تمہارے پاس تو قبر کی بھی اپنی زمین نہیں ہے کہ چلو کم از کم قبر تو تمہاری زمین میں بن جائے۔ کیا بنایا ہے تم نے اس وقت تک کیا بنایا یار؟ کیا فائدہ ہے ایسی قابلیت کا؟ یعنی وہ بھی دراصل حقیقت میں طنز تو نہیں کر رہا تھا، یعنی وہ چاہتا تھا کہ کچھ علامہ صاحب بنا لیں دنیا میں جائیداد ویداد۔ تو علامہ صاحب مسکرائے، اس نے کہا اچھا، ہنستے بھی، اس نے کہا دیکھو میں نے یہ بنایا ہے کہ تم جیسے کروڑوں پتی سیٹھ میرے جوتے پالش کرتے ہیں، اس سے میں اور کیا بناؤں؟ تم نے دولت بنائی، تم نے زمینیں بنائی، تم نے جگیریں بنائی، تم نے فیکٹریاں اور ملیں لگائیں، اور میں نے یہ بنایا کہ تم سارے آگے میرے جوتے اٹھاتے ہو۔ تو اس سے زیادہ اور میں کیا بناؤں؟ میں آگ لگاؤں گا دولت کو، تم دولت والے تو میرے جوتے اٹھاتے ہو، جوتے اٹھانے میں فخر محسوس کرتے ہو۔ جی نہیں میں جوتے اٹھاؤں گا۔ وہ کہتے جی مجھے دے دو ابھی تو یار ایک دفعہ میں بھی اٹھا لوں۔ وہ کہتا ہے جی میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، مہربانی کریں ذرا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو نئی گاڑی لے کے اسی انتظار میں تھا کہ مولانا آئیں گے تو بیٹھیں گے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ اصل چیز تو عزت ہے، دولت کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کہ سب سے پہلے میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی، اور وہ فضیلت کیا تھی اس کو دوسری جگہ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو چن لیا جہان والوں سے۔ اور اسی طرح تیسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم میں سے نبی بنائے۔ نبوت کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ یاد رکھو نا۔ جیسے بعد ہمارے جاہل لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ عرب میں نبی پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے علاقوں میں نبی پیدا نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہم تو شریف لوگ تھے، ہمیں نبیوں کی ضرورت نہیں تھی، ان میں زیادہ بگاڑ تھا نا، اس لیے اللہ نے نبی یہاں بھیجے، ہم تو بڑے اچھے لوگ تھے۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جس چیز سے کوئی چیز بنائی جائے اگر وہ اچھی نہ ہو تو آگے بننے والی چیز کیسے اچھی ہوگی۔ جس قوم سے اللہ نے اپنے نبی چنے ہوں، جس جنس سے اللہ نے اپنے رسول چنے ہوں، اور جس دھرتی پہ اللہ نے اپنے نبی پیدا فرمائے ہوں، اگر وہ دھرتی اچھی نہ ہو، وہ جنس اچھی نہ ہو، وہ قوم اچھی نہ ہو، وہ ملت اچھی نہ ہو، تو ان میں سے جو کریم نکلے گی وہ کیسے اچھی ہوگی؟ دیکھو نا آپ مکھن نکالتے ہیں دودھ سے،
تو اگر دودھ اچھا ہوگا تو مکھن بھی صاف نکلے گا. اگر دودھ ہی پھٹ جائے یا دودھ ہی خراب ہو یا دودھ میں مکھن کے اجزاء ہی نہ ہوں تو مکھن کیسے نکلے گا؟ ہم تو اتنے بیکار تھے کہ ہم سے مکھن نکل ہی نہیں سکتا تھا. یہی ایک قوم تھی جس سے نبوت والا مکھن نکالا گیا، رسالت والا مکھن نکالا گیا، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ لوگ چن لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علاقوں کو منتخب فرمایا. اور پھر بات یہ بھی ساتھ تھی کہ ہم جن علاقوں کی قوم ہیں، ہمارے پاس تو کوئی خوبصورت شکل والا آدمی آ جائے، بال لمبے رکھ لے، داڑھی بڑی خوبصورت بنا لے اور سبز لباس پہن کے بیٹھ جائے تو ہم تو اس کو خدا بنا لیتے ہیں. اگر ہمارے یہاں نبی ہوتے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. ہم تو چاہیں تو کبھی سپاہیوں کو پیر بنا لیتے ہیں، ہم چاہیں تو کبھی مداریوں کو پیر بنا لیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو کبھی جناب جو آدمی کپڑے اتار کے بازار میں پھر رہا ہو، حکا ہاتھ میں اور سگریٹ، کہتے ہیں مجذوب ہے، خدا تک پہنچا ہوا. یعنی جتنے عقل والے ہیں وہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور جو بے عقل ہو جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں عقل والوں کو فضیلت دیتے ہیں کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. فرمایا میں مستغرق ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے عقل ہوتے ہیں. لوگوں نے سمجھا نہیں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہر بے عقل، ہر سر منڈانے والا کلندر ہو جاتا ہے اور ہر کپڑے اتارنے والا مجذوب ہو جاتا ہے. لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اللہ کے بندے یہ معنی نہیں ہوتا مجذوب کا. بے عقل میں اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہے اور اتنا مستغرق ہے کہ کسی دوسری طرف دھیان ہی نہیں جا رہا، کسی دوسری طرف اس کا دھیان ہی نہیں جا رہا. جیسے کہ ایک دفعہ روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حضرت ابی بکر نے آ کے سلام کیا تو آپ نے فرمایا کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں ابی بکر ہوں. آپ نے فرمایا اچھا ابی بکر کون؟ تو سمجھ گئے کہ بھئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنے خیال میں بیٹھے، ہٹ گئے. بات کو سمجھ گئے، وہ سمجھنے والے تھے، جاننے والے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اپنے غلام کو، اپنے ساتھی کو، رفیق سفر کو، رفیق حضر کو، رفیق غار کو، اس کو بھی نہ پہچانے. اس لیے وجہ کہ یہ ہوتا ہے مقام کہ جب آدمی دیکھا ہے نا آپ نے کہ بعض اہل اللہ، اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب عبادت میں مشغول ہوتے ہیں انہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو گیا، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، انہیں کوئی ساتھ آواز کرتا رہے، شور کرتا رہے، کوئی پتہ نہیں. اور جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نماز یہاں پڑھے ہوں، شور حرم کے باہر ہو تو فوراً کان ادھر چلے جائیں گے. ہمارا یہ حال ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو کپڑے اتار لے اس کو مجذوب بنا لو، یا جو آدمی سگریٹ پینا شروع کر دے. کہتے ہیں یہ ملامتی فرقہ ہے، اپنے اوپر خود ملامتیں لگواتے ہیں کہ لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں. اور اگر ملامتیں لگانے سے ترقی ملتی پھر صحابہ بھی ملامتی بن جاتے، پھر تابعین بھی ملامتی بن جاتے، تبا تابعین میں بھی ملامتی فرقے پیدا ہو جاتے. یہ دراصل کیا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے لوگوں نے کاروبار بنائے ہیں تاکہ لوگ ان کے گناہوں کی زندگی پہ اعتراض نہ کر سکیں. انہوں نے ایسے چیزیں ایجاد کر ڈالی ہیں اور بدقسمتی سے یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. آپ عیسائیوں کے راہب جا کے دیکھیں، دنیا کو یہ تاثر دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے شادی چھوڑ دی، ہم نے عورت چھوڑ دی، گوشت کھانا چھوڑ دیا، ہم نے تمام دنیا سے کٹ گئے، صرف ہم اپنے 100 میں اپنے عبادت خانے میں زندگی گزاریں گے. انہی عبادت خانے کے تہ خانوں میں جا کے دیکھیں ان کے عیاشی کے اڈے بنے ہوتے. اسی طرح جوگی ہے، اسی طرح پنڈت ہے، اسی طرح ہمارے لوگ ہیں اللہ معاف کرے جو تصوف کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو خانقاہوں کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ نے یاد دلایا کہ سب سے پہلی نعمت یاد کرو کہ میں نے تم کو جہان والوں پہ فضیلت دی. اور فضیلت کیا دی کہ تم سے نبی چنے. 4000 نبی پیدا ہوا بنو اسرائیل میں. اور دوسری فضیلت کیا دی کہ ہم نے تمہیں بادشاہ بنایا، ہم نے تمہیں بادشاہتیں عطا کر دی.
اور اس کے بعد تمہیں نعمتیں ہم نے کیا دی کہ کوئی دنیا میں قوم ایسی نہیں آئی ہے کہ جن کے لیے ہم آسمانوں سے پکا پکایا کھانا اتار دیں. یہ بھی ہماری نعمت صرف تمہارے لیے تھی کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ کہ ہم نے من و سلوہ تمہارے اوپر اتارا. اور یہ بھی نعمت ہم نے تم پر عطا کر دی کہ تمہارے دشمن فرعون کو تمہارے آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. تو اللہ نے نعمتیں یاد دلائیں. لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں علماء نے یہاں ایک اشکال پیدا کیا کہ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین کہ اے بنو اسرائیل ہم نے تم کو فضیلت دی ہے جہان والوں پہ. تو انہوں نے کہا حالانکہ یہ بات تو واضح ہے کہ سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے تمام امتوں سے افضل امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر امت کون ہے؟ امت محمد مصطفیٰ. اور اسی لیے حضور پاک نے بھی فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نبیوں کا ختم کرنے والا بنایا اور تم آخری امت ہو. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ایسی امت بنائی کہ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس کہ قیامت میں شہادت علی الناس کا جو مرتبہ ہے وہ امت محمد مصطفیٰ کو ملا، گواہ بننے کا مرتبہ. اور گواہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ بنا رہا ہے. اور گواہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو اچھا ہو، گواہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو سچا ہو، گواہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو دیانت دار ہو، امانت دار ہو. کوئی آدمی جھوٹے کو گواہ تو نہیں بناتا، کوئی آدمی کسی بے ایمان کی گواہی وغیرہ چھوڑو جی، وہ تو مشہور آدمی ہے، اس کی کیا گواہی ہے، وہ تو قسم بھی کھا لے تو ہم نہ مانیں. تو آدمی کا اور فلاں آدمی نے کہا جی وہ زبان سے کہہ دے کافی ہے، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب اللہ کسی امت کو گواہ چن لے ساری دنیا پر تو اس کی فضیلت میں کیا شبہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین. اس کا تقاضا یہ ہے کہ بنو اسرائیل تمام جہاں والوں پہ افضل ہوں. اور دوسری آیات کا تقاضا یہ ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افضل و اعلیٰ ہے. تو لہذا یہ تعارض کیسے رفع ہوگا؟ یاد رکھو اس کے علماء نے بڑے جواب دیے ہیں. ایک جواب تو علماء نے یہ بھی دیا، انہوں نے کہا یاد رکھو عالم جو ہے اصل میں عالم اسی کو کہتے ہیں جو موجود ہو، جو نہ ہو وہ تو عالم ہے ہی نہیں. دیکھو نا جی اب عالم دنیا ہے، عالم دنیا ہے، ابھی عالم آخرت نہیں ہے چونکہ عالم آخرت موجود نہیں ہے. اچھا عالم دنیا موجود ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم. اچھا اور یاد رکھیں ایک بات کہ عالم کا اشتقاق جو ہے یہ علم سے ہے. عالم کا مادہ جو ہے یوں سمجھیں مادہ عالم کا، عالم کا، یہ معلوم کا، علماء کا، سب کا مادہ اصلی کیا ہے؟ علم. اور علم تو تب ہوگا جب کوئی چیز ہوگی تو علم ہوگا، جو چیز نہ ہو تو علم کیسے ہو؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین. تو جب یہ آیات اور جب اللہ نے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت موجود ہی نہیں تھی. تو جب موجود نہیں تھے ان پر تو افضل ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو افضل ان پہ ہوں گے نا جو اس وقت موجود تھے. تو جو عالم تھا ہی نہیں ان پر ان کی افضلیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی، آپ کی بعثت بھی نہیں ہوئی اور آپ کی امت بھی نہیں آئی. تو لہذا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو انی فضلتکم علی العالمین یعنی عالمی زمانکم کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر. اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سب میں ہم نے تمہیں افضل بنایا، ہم نے تمہیں شان والا بنایا. اور بھی تو قومیں موجود تھیں لیکن جو موجود نہیں تھے ان کے جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طرح بعض علماء نے ایک اور جواب بھی دیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کبھی کسی ایک چیز میں فضیلت ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ان کو افضل کہا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ من جمیع الوجوہ افضل ہو.
یعنی کسی میں جب ایک فضیلت بھی پائی جائے کہہ دیتی ہیں فلاں آدمی جو ہے جی بڑا بہادر ہے. اب اس میں بہادری والی فضیلت پائی گئی لیکن وہ عالم نہیں ہے. اب اس کا معنی یہ تو نہیں وہ عالم سے بھی افضل ہے، تو وہ صرف اس ایک صفت کی بنا پر پہچانا جا رہا ہے کہ فلاں بڑا بہادر ہے. یا کہتی ہے جی فلاں آدمی جو ہے نا جی وہ دوڑنے میں کمال ہے جی، وہ بڑا تیز دوڑتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ باقی چیزیں بھی اس کے اندر پائی جائیں. کبھی جزئی فضیلت پائی جاتی ہے اور اسی بنا پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں جہاں والوں پہ اس فضیلت جزئی میں فضیلت دی ہے. جیسے کہ اب صفت حیا جو ہے وہ حضرت عثمان میں زیادہ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا ابا آئے، حضور ٹیک لگا کے یوں لیٹے ہوئے تھے، اسی طرح آپ لیٹے رہے. حضرت عمر آئے، اسی طرح حضور لیٹے رہے. اور تھوڑی دیر گزری حضرت عثمان کی اطلاع ملی تو حضور فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنا کپڑا مبارک بھی پنڈلی مبارک کے اوپر کر دیا اور سیدھے ہو کے بیٹھے. پھر عثمان کو اندر بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اکرام، اتنا احترام فرمانا جو ہے بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے سمجھ نہ آیا کہ بھئی جب ابا بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں رضی اللہ عنہما اجمعین، تو یہ سارے موجود ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے اتنا خیال فرمایا، میرے ابا کے لیے بھی نہیں فرمایا. تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے حضرت ابی بکر کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں فرمایا، حضرت عمر کے لیے بھی اتنا اہتمام نہیں فرمایا، حضرت عثمان کے لیے آپ نے فرمایا عائشہ عثمان بڑا شرمیلا ہے، عثمان بڑا حیا والا ہے، اتنا حیا والا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اگر میں اسی طرح بے تکلفی میں لیٹا رہتا تو وہ بیٹھ نہ سکتا. اس کی طبیعت اتنی نفیس ہے، نازک ہے، اور صفت حیا کا اتنا غلبہ ہے کہ مجھے سیدھا ہو کے بیٹھنا پڑا تاکہ وہ آرام سے میرے پاس بیٹھ سکے. تو اب صفت حیا میں حضرت عثمان کی بڑی شان ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی، دو بیٹیاں حضور کی حضرت عثمان کی بیویاں ہیں، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم. اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ہے ذی النورین کہ اللہ کے نبی کی دو نور عین جن کے گھر میں تھی. بچیوں کو کہا جاتا ہے نا نور عین کہ جی میری آنکھوں کا نور ہے میری بیٹی، یہ میرے دل کا سرور ہے میری بیٹی. تو حضور کے نور عین اور لخت جگر جو تھی دو بیٹیاں بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی اجمعین، وہ حضرت عثمان کی بیویاں بنی. تو جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی حضرت عثمان کی بیوی، تو حضور نے فرمایا کہ عثمان اللہ جانتا ہے کہ اگر خدا مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا تو میں تجھے دیتا رہتا. یعنی اتنا عظمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کے گھر میں تو ایک بیٹی آئی نا حضور کی، اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں 2 بیٹیاں آئیں محمد مصطفیٰ کی علیہم الصلوات والتسلیم. تو یہ جزئی فضیلتیں ہوتی ہیں، لیکن جب کلی فضیلتوں کو سامنے رکھا جائے گا تو حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. یہ فضیلت ایسی بات نہیں کہ بس ایک سن لی، یہ عقیدہ ہے. اس کے بغیر کوئی سنی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ پہلے ابی بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی ترتیب سے جو ان کی افضلیت کا قائل نہ ہو اس کو اہل سنت والجماعت کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تو وجہ کیا تھی کہ جب ساری صفتیں اکٹھی کی جائیں تو جو صفتیں ابو بکر میں پائی جاتی ہیں وہ عثمان میں کہا. عثمان کو تو اسلام میں لانے والا ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر کی وجہ سے تو عثمان اسلام میں آئے. ان کو اسلام میں داخل کرنے والے ابو بکر ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں.
اور پھر حضرت عثمان نے نبی کی بیٹیاں لی ہیں، اور دینے والا تو ابو بکر ہے کہ جس نے اپنی بیٹی حضور کو دی ہے، اتنا بڑا قربانیاں دینے والا، اور پھر سب سے اول اسلام لانے والا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ تم میں ہم نے نبی بھیجے، تمہیں ہم نے بادشاہتیں دی۔ تو یہ اتنی جزوی فضیلت کافی ہے، لیکن جب مجموعی فضیلتوں کو سامنے رکھا جائے گا تو امت محمد مصطفیٰ علیہم الصلوات والتسلیم جو ہے وہ ساری امتوں سے افضل ہے، کیونکہ 4000 نبی ایک بنو اسرائیل سے آئے، لیکن 4000 نبی بھی شان والے، اور ہمارے نصیب میں اللہ نے ایک نبی آخری بھیجا، حضرت محمد الرسول اللہ، جو 4000 نبی سے شان میں بڑھ گئے، جو تمام انبیاء سے شان میں بڑھ گئے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میرا ابا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن قیامت والے دن میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ فرمایا آدم میرا ابا ہے، میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ تو یہ شرف جو ملا ہے، جیسے کہ کسی شاعر نے کہا تھا، اس نے جب حضور کی تعریف کی نا ایک قصیدے میں، تو اس نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے شعروں میں، اپنے قصیدے میں حضور کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میں نے کمال نہیں کیا، بلکہ میرا قصیدہ اس لیے اچھا بن گیا کہ اس میں میرے مدنی کا نام آ گیا۔ اس نے کہا یہ نہیں کہ میں نے کمال کیا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی تعریف کر دی ہے۔ اس نے کہا نہ یہ میرا کمال نہیں، میں نے کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ میرے کلام کو جو شرف ملا ہے، میرے کلام کو عزت اس لیے ملی کہ اس میں محمد عربی کا نام آ گیا۔ ورنہ لوگوں نے عورتوں کی تعریفیں لکھی، کسی نے کسی کے حسن و جمال کی تعریفیں لکھی، کسی نے کسی کی زلفوں کی تعریفیں لکھی، کسی نے شراب کی تعریفیں لکھی، کسی نے بادشاہوں کی تعریفیں لکھی، لیکن مجھے یہ شرف ملا میرے کلام کو کہ اس میں ذکر محمد مصطفیٰ آ گیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا نہیں کئی مقامات پہ اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور کئی مقام پہ فرماتی ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقام پہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا تو غور نہیں کرتا کہ میں نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں؟ تو ان آنکھوں پر تو غور کر لے کہ میں نے ان آنکھوں کو کیسے بنایا ہے۔ اتنی نازک چیز میں نے یہ جو تمہارے اندر قوت باصرہ رکھی ہے، ذرا اس پہ غور کرو، اس کے شفاف پردوں پہ غور کرو، اس کے اندر پتلی پہ غور کرو، پتلی میں جو پانی کا ایک قطرہ ہے اس پہ غور کرو، پھر اس کے مرکز اصلی پہ غور کرو، پھر اتنی نرم و نازک چیز کی حفاظت پہ غور کرو کہ میں نے اوپر اس کے پردے لگا دیے ہیں، آگے میں نے پلکیں لگا دی ہیں تاکہ کوئی گرد و غبار بھی تیرے اندر نہ آ جائے، اور پھر اتنی چھوٹی چیز کو، اتنی محدب شیشے کو میں نے اتنی پاور دے دی ہے کہ اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ ایک ایسی نظر، اور پھر بھی تو مجھے نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی تو مجھے نہیں مانتا، فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، غور کرو کہ میں نے تمہیں ایک زبان دی ہے۔ کیا ہے زبان؟ ہے ایک ٹکڑا ہے، کاٹ کے باہر پھینک دو، جانور کی زبان دیکھا نہیں، پکا کے کھا جاتے ہو۔ میں اور اس زبان میں نے کتنی طاقتیں دی ہیں، تم بھی کوئی ٹکڑا بناؤ جو ایسا بولتا ہو، تم بھی کوئی مقابلے پہ لے آؤ نا ایسی چیزیں کہ ٹکڑا ایسا ایجاد کرو جو بول لے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وَشَفَتَيْن، میں نے تمہیں کیسے خوبصورت ہونٹ دیے، اگر ایک ہونٹ کٹ جائے تو پھر دیکھو، اگر ہونٹ میں کسی کٹ لگ جائے تو پھر دیکھو، ہونٹ میں ورم آ جائے تو پھر دیکھو، نیچے والا ہونٹ نیچے گر جائے تو دیکھو گھر والے بھی ڈر جائیں،
فرمایا یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اور کہیں اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، میں نے زمین تیرے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان تیرے لیے چھت بنا دی، میں نے آسمانوں سے پانی برسایا، میں نے تیرے لیے زمین میں باغ لگائے، یہ ساری نعمتیں کھانے کے بعد سجدے قبروں پہ کرتے ہو؟ فرمایا یہی میرا شکر ادا کر رہے ہو، یہی میری نعمتوں کا حق ادا کر رہے ہو کہ تم نے غیروں کو داتا بنا لیا، تم نے غیروں کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا، تم نے غیروں کو الہ بنا لیا، تم نے میرے لیے جو محبت تھی وہ غیروں کو دے دی ہے، یہی تم میری نعمتوں کا شکر کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی ہوتا ہے تذکیر بالنعم العامہ اور کبھی ہوتا ہے تذکیر بالنعم الخاصہ، یعنی کبھی تو تذکیر فرماتے ہیں وہ عمومی نعمتیں کہ ہوا پیدا کی، آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، یہ سب کے لیے ہیں، اور کبھی نعمت پیدا کرتے ہیں خاص، جو خاص نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں۔ تو وجہ کیا تھی ان آیات میں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے مکے والوں، اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اے یہود مدینہ، غور کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اولاد یعقوب میں سامری اور قارون بن جاؤ۔ یاد کرو حالانکہ قارون بھی کون تھا؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار۔ سامری کون تھا؟ وہ بھی جناب بنو اسرائیل میں سے، اور سامری کون ہے؟ بنو اسرائیل میں سے، اور سب سے زیادہ قریب رہنے والا موسیٰ علیہ السلام کے۔ فرمایا وہ کیسے ناشکرے بنے کہ پھر اللہ کا ان پہ عذاب آ گیا۔ تم شکر کرو کہ تمہارے اندر میں نے محمد مصطفیٰ پیدا کیا، اور اے بنو اسرائیل تم شکر کرو کہ جیسے پہلے ہم نے تمہیں فضیلت والا بنایا تھا، اور آج بھی میرا نبی جو ہے اسی خاندان کی ایک لڑی ہے۔ تم اولاد یعقوب ہو تو وہ کون ہے؟ یعقوب کس کی اولاد ہے؟ یعقوب بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسماعیل کی اولاد محمد الرسول اللہ ہیں، تو اسماعیل بھی کس کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو یاد کر کے غافل قوموں کو، غافل بندوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور جگاتے ہیں۔ اب ہمیں کیا سبق ملا کہ ہم بھی ان نعمتوں پہ نظر ڈالیں اور خواب غفلت سے نکل آئیں اور اپنے اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کریں۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی ثواب جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے۔ اگر ثواب نہ پہنچتا یاد رکھو تو پھر جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنازہ بھی تو کیا ہے؟ ایک دعا ہے نا کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، کہ یا الہ العالمین مغفرت فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ ان کی قبر کو نور بنا دے، ان کی قبر میں رحمتیں پیدا کر دے۔ تو اس کو فائدہ نہ ہو تو پھر بلا وجہ ہمیں اللہ کے نبی نے سکھلایا کہ غسل دو اور جنازہ لاؤ اور آگے رکھو اور ان کے لیے دو۔ بھائی بالکل ثواب پہنچتا ہے، والدین کے لیے کوئی حج کرتا ہے ثواب پہنچتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ ہم جن چیزوں سے منع کرتے ہیں جو لوگوں نے رسمیں بنا لی ہیں کہ بڑا آدمی مر گیا تو 10 حافظ کرائے پہ لے آؤ، قبر میں بیٹھے قرآن پڑھیں۔ اس بدبخت نے ساری زندگی قرآن پڑھا نہیں ہے، اب حافظوں کا قرآن کیا فائدہ دے گا؟ اس کا اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو زندگی میں کیوں نہ مسجدیں بنوا جاتا، مدرسے بنوا جاتا، اللہ نے پیسے دیے تھے حافظ بٹھا جاتا۔ ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، گلی گلی میں مدرسہ بنایا ہے۔ سیٹھی صاحب ہمارے دوست تھے، جب فوت ہوئے تو ایک دن میں 70,000 قرآن کا ختم ہوا۔ مجھے لوگوں نے وجہ کیا تھی کہ ساری دنیا میں ان کے مدرسے تھے، ہر جگہ بچے پڑھ رہے تھے، کہیں 100 کہیں 200 اور لاکھوں بچے، اور جب جناب سینکڑوں ہزاروں 10,000 بچہ پڑھ رہا ہو تو وہ ختم کرنا چاہے کتنی دیر ہوگی؟ کتنی دیر لگے گی ان آدمی کو؟ یعنی 40 آدمی 30 آدمی بیٹھے ہوں اور ایک ایک پارا پڑھیں تو کتنی دیر لگے گی؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے اور قرآن ختم ہو جائے گا۔ اگر 60 آدمی بیٹھے ہوں تو اور 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر 120 آدمی بیٹھے ہوں تو پھر تو 2.5 منٹ لگیں گے، تقسیم ہو جائے گا نا اتنا۔ وجہ کیا تھی؟ تو اس لیے ثواب پہنچتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ باقی یہ ختم صغیر، ختم کبیر، قبروں پہ جھنڈے لگانا، قبروں پہ، یہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔
میں جدے سے آیا ہوں، میرے سٹاف کے لوگ ہیں جو مجھ پہ جادو کر دیتے ہیں، آپ کو یہ کیسے پتہ لگا کہ آپ پہ جادو کر دیتے ہیں؟ ہمیں تو کبھی پتہ نہیں لگا کہ ہم پہ جادو کر دیتے ہیں، تمہیں یہ پتہ کیسے لگا کہ جادو ہے؟ تمہیں پتہ لگتا ہے کہ تم خود جادو جانتے ہو؟ تمہیں یہ ایک وہم ہے تمہارے دماغ میں، کسی نے وسوسہ ہے شیطان نے ڈال دیا کہ بھئی مجھ پہ جادو کر دیتے ہیں، مجھ پہ جادو کر دیتے ہیں۔ وہی جادو کچھ جادو ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اتنا خوبصورت تم نے خط لکھا ہے، جادو والا لکھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے بلا وجہ وہم میں نہ پڑو، نہ اپنے آپ کو خراب کرو، نہ اپنے آپ کو پریشان کرو، نہ ساتھیوں پر بلا وجہ بدزنی کرو۔ ویسے یاد رکھو ہمیشہ کہ اللہ کے قرآن کی سورت فاتحہ، آیت الکرسی اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طرح سے اور بھی بخاری حدیثوں میں ایک حدیث روایت ہے اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، تو یہ دعائیں اگر پڑھ لی جائیں تو اللہ محفوظ۔ اگر تم کچھ نہ کر سکو نا تو یہ تو بڑا آسان کام ہے نا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک مریض تھا تو کسی نے کہا کہ بھئی اس کو فلاں کڑوی چیز پلاؤ، کسی نے کہا ٹیکا لگاؤ، کسی نے کہا اس کا خون نکالو، ایک آدمی نے کہا اس کو چوری کھلاؤ۔ تو مریض نے آنکھیں کھولی، کہا یار اس کی بھی تو سنو، یعنی وہ چوری والی کی۔ تو اب میں تمہیں آسان سی بات بتاتا ہوں، چوری والی۔ تم ایسا کرو، مدینہ شریف سے اجوا کی کھجور منگا کے گھر میں رکھ لو، صبح 7 اس کے دانے لے کے سنت کے مطابق حضور کے فرمان پر ایمان رکھتے ہوئے اسی کو کھاؤ اور چائے پی لو، ناشتہ بھی ہو گیا، جادو سے بھی بچ گیا۔ اس سے بہترین اور کی چیز تمہیں مل نہیں سکتی۔ زمزم کا پانی ہو اور اجوا کھجور ہو، پھر بھی تم پہ جادو ہوتا ہے تو اپنا علاج کراؤ، پھر اندر ایمان نہیں۔ اچھا جی، پیر جو ہے وہ محرم ہوتا ہے۔ محرم کیا معنی؟ یعنی اس سے پردے کی ضرورت نہیں کیونکہ باپ ہوتا ہے، تو پھر اس کی بیوی بھی تو ہماری ماں ہونا، اس کی بیٹیاں بھی ہماری بہنیں ہوں، وہ بھی ہم سے پردہ نہ کریں، ہم بھی تو جائیں اندر۔ یہ ون وے ٹریفک آخر کیوں ہے کہ پیر تو ہمارے گھر میں آئے لیکن مرید اس کے گھر میں کیوں نہ جائے؟ کوئی پیر محرم شارم نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے کعبے میں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ مولوی اور پیر کو گھر میں نہ آنے دیں۔ یہ میری ایک نصیحت یاد رکھو، میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اتنی ان کے واقعات پڑھے ہیں، اتنی لوگوں کے گھر انہوں نے برباد کیے ہیں کہ کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے۔ لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہے جناب مکی صاحب جی، سبحان اللہ ماشاء اللہ، ایتے بخشے ہوئے لوگ نے، ایتے ماشاء اللہ جی فرشتے ہوئے، پتہ نہیں اندر سے شیطان ہوں کیا پتہ ہے۔ اس لیے کہ مولوی اور پیر کو کبھی نہ آنے دینا گھر میں، اگر تم نے اپنی عزت بچانی ہے، باقی تمہاری مرضی۔ عورتیں شوہروں کو تویز کر کے اپنا غلام بناتی ہیں۔ ہمیں تو نہ کوئی تویز والا مرد ہی نہیں ملا، تمہیں عورتیں مل گئیں۔ ہمیں تو ایسا آج تک کوئی مرد ہی نہیں ملا جو تویز لکھ دے کوئی غلام بن جائے۔ اور تمہاری پتہ نہیں عورتیں کہاں سے تویز لے آتی ہیں، غلام بناتی ہیں۔ ان کو کہو تویز لکھوائیں، کافروں کو غلام بنائیں، مسلمان ہو جائیں۔ ان کے تویز صرف شوہروں پہ چلتے ہیں، پاگل بناتی ہیں شوہروں کو۔ شوہر پاگل ہوتے ہیں بیچارے، وہ مزید ان کو پاگل بناتی رہتی ہیں۔ کوئی ایسی بات کچھ نہیں ہوتا ہے، بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو بس۔ تو میں نے جناب کل ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ دا کی نماز شروع ہوئی تو میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب نماز توڑ کر پتہ نہیں پکڑ لیا کا تو انسان پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے تو کوئی بہرحال اگر وہ پاؤں سے پاؤں ملا رہا تھا تو اچھی بات تھی۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگ اصل میں حد میں زیادہ بھی کرتے ہیں، دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جاتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں یا اتنا پاؤں پھیلا دیتے ہیں کہ اگلا شرارت کرتے ہیں اپنا پاؤں ہٹائے تو بیچارے گر جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسلام نے منع کیا ہے، یعنی اسلام کا منشا یہ ہے کہ صف میں کوئی فاصلہ نہ چھوڑو بس۔ اگر آدمی دور کھڑا ہے تو ذرا قریب ہو جائے تاکہ فاصلہ نہ رہے، باقی ایک دوسرے کے لیے عذاب تو نہ بناؤ، نہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنو کہ اس نے داڑھی پکڑ لی، اس نے بھی داڑھی پکڑ لی، اللہ معاف کرے۔ دادے کی جائیداد میں پوتا حقدار ہے، اگر باپ پہلے مر جائے تو پوتا حقدار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، یاد رکھو، یہ آپ نے مجھے پیسے دیے ہیں کہ میں طالب کو دے دوں، تو مجھے ملیں گے تو میں طالب کو، اگر مجھے ہی نہ ملیں تو میں، ایک آسان بات سمجھ لو۔ دادے کا وارث تھا باپ، اس کا بیٹا وارث تھا، تو جب بیٹے کی جیب میں پیسہ آیا ہی نہیں تو اس کے بیٹے کے پتہ کیسے پہنچے؟ ایک موٹی سی بات یاد۔
قبلہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبہ شریف کو ہاں جی کہا جاتا ہے قبلۃ ترضاھا، اللہ نے کہا ہے قرآن میں، کعبہ بھی اللہ نے کہا ہے قرآن میں، ہم تو نہیں کہتے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، اسی طرح فرمایا ان قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں، اذان تو ہو جاتی ہے لیکن ایسا کرے نہیں، یعنی کبھی انسان ہے بھول گیا وضو نہیں تھا اذان دے دی ہو گئی، لیکن یہ تو نہیں نا کہ روز عادت بنا لے بغیر وضو کے اذان دینے کی۔ ایک آدمی پتہ نہیں کیا ہے، ایک آدمی نماز پر پابند ہے، ایک آدمی جادوگر ہے ڈراتا ہے فلاں، ایسا کرو جی اس قسم کے جو جادوگر ہیں نا یہاں جو ماشاءاللہ محکمے والے ہیں ان کو اطلاع کر دو، سب جادو نکال لیں گے۔ ایسے جادوگروں سے جن سے تم ڈرتے ہو نا، ان کو جادوگروں کا علاج یہاں موجود ہے، یہاں باقاعدہ آپ صرف اپنے متعلقہ محکمے میں جا کے کہہ دیں کہ جی یہ جادو کرتا ہے، ثابت تمہیں کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ تم جھوٹ بولتے رہو، ثابت تم کرو تو یہ جادو نکالنا ایسے جانتے ہیں کہ منٹ میں نکل جائے، سارا جادو وادو 1 گھنٹے میں ٹھیک کر دیتے، پھر زندگی میں کبھی جادو نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ جادو کرنے والا تو کافر ہے، تو مسلمان ہوتا نہیں، تو کافر کی تو سزا ہی سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ سب جادو والے مجھے نہیں پتا ہے بھائی۔ حرم شریف میں امام صاحب فوت ہوئے ہیں، فوت اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ میرا ایک دوست بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ میرے بھی ایک دوست کا کل آپریشن ہے، اللہ شفا عطا، سب اس دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں جو آپریشن کے لیے ہیں کا آسان فرما، سہل فرما، ان کے لیے شفا لکھ دے، تو قادر ہے، کریم ہے۔ میں اپنے رشتہ دار کا عمرہ کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کو صبح کی نماز کے لیے جگاتا ہوں وہ نہیں اٹھتا ہے، تو ساتھ میں امر بالمعروف والوں کو بتا دو وہ خود اٹھا لیں گے۔ یہ شام کو جو اعلان کر لے آتے ہیں نا نماز کے لیے بھی نماز پڑھو، ان کو بتا دو کہ جی یہ نہیں اٹھتا ہے۔ پھر دیکھنا دوسرے دن اگر پہلی صف میں نہ بیٹھا ہو تو مجھے جو مرضی آ کے کہنا، تم اٹھا کے تنگ نہ کرو، تم صرف ان کو اشارہ کر دو، لاش پڑی ہے اس کو لے جاؤ، وہ انشاءاللہ شام تک ٹھیک کر دیں گے۔ یہاں تو اسلام کی حکومت ہے، یہاں پولیس لوگوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے نہیں ہے، یہاں ڈاکے مروانے کے لیے نہیں، یہاں تو بے نمازیوں کو نمازی بنانے کے لیے ہے، سیدھا کرنے کے لیے۔ اتنا ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ہمارے علاقے میں بعض لوگ گھروں میں جمعرات کو مغرب کے بعد چراغ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی غیبی بزرگ آتے، یعنی ہفتے میں باقی دن اندھیرے میں رہتے ہیں، صرف جمعرات کو مغرب کے بعد چراغ جلاتے ہیں، تو باقی دن کیا کرتے ہیں؟ اور وہ بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں پھر بزرگ آتا ہے، یعنی بزرگ اچھا ہوا اس کو اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، چراغ ہم جلائیں بزرگ وہ ہے، بزرگ تو ہم ہیں جو روشنی کر رہے ہیں، وہ تو اندھیرے والا بزرگ ہوا۔ یہ سب جھوٹ ہے بابا، ایسے چکر۔ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله